پکڑ کے لے آئیں گے، ان سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو ایک نوالا ہے ہمارا۔ وہ اس تکبر میں تھے، اور یہاں مسلمان اور اصحاب رسول خدا کے ساتھ جو لوگ جنگ پہ گئے تھے، اور انہیں یہ وعدہ تھا کہ تم میں ان دو لشکروں میں سے تجارتی قافلہ یا ان میں سے ایک تمہارے نصیب میں آئے گا اور تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے اس فوج، اس لشکر کو دیکھا اور اس نابرابری کو دیکھا، تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور اس پریشانی میں وہ رسول خدا سے بھی الجھے، خدا کے فیصلوں کو ماننے سے بھی وہ انکاری نظر آئے، اور جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد انفال میں بھی ان پر بہت یہ گہرا گزرا۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ اس لیے ہے کہ بہت سے فیصلے جو ہمیں بظاہر گراں لگتے ہیں اور ہم پر سنگین لگتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم کیوں یہ آزمائش دیں، ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں اسٹرگل کریں، ہمیں کیوں آسانی سے یہ سب چیزیں نہیں مل جاتی، ہم کیوں ویل آف نہیں ہیں۔ تو ان سب کا جواب سورہ انفال میں ہے اور غزوہ بدر میں ہے کہ اذ تستغیثون ربکم، اور یاد کرو اس وقت کو جب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا، مردفین، اور یہ جو فرشتے آ رہے ہیں یہ یکی بعد دیگرے آئیں گے، یہ ایک ساتھ نہیں آئیں گے۔ اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، اسے خدا جانتا ہے، لیکن یہ بات اچھی ہے کہ وہاں مسلمان جب پریشان ہوئے تو انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور خدا سے مدد مانگی، اور خدا نے اپنی نصرت کو بھیجا۔ اور ہر مشکل حالات میں اگر خدا کو پکارا جائے اور خدا کی طرف دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور خدا آپ کی مدد کیسے کرتا ہے؟ خدا آپ کی مدد وسیلے سے کرتا ہے، یہاں پر واضح بیان آ رہا ہے۔ مدد خدا سے مانگیے، اس تستغیثون اور ربکم، تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اجابت بھی خدا ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ خدا کی اجابت کیا ہے؟ اس فرشتوں کو بھیجا ہے، اپنے خاص جو فرشتے ہیں، بندے ہیں، خدا کے عبد ہیں یہ فرشتے بھی، ان کو تمہاری نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر مانگو خدا سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر صرف خدا ہی مدد کرے گا، یہ جو فرشتے خدا کی طرف سے آ رہے ہیں یہ بھی خدا ہی کی مدد ہے۔ اور اس سے آگے جا کے ایک خوبصورت کمپیریزن آیت دے گا، وہاں پہ میں آپ کو بیان کروں گا، اور یہ جواب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، صرف اللہ سے کیوں مدد نہیں مانگتے؟ یا علی مدد، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ کی مدد جب یہ اصحاب بدر نے، مسلمان نئے مسلمان ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے، یہ ابھی وسیلے کو نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے یہ درس، عملی درس دیا جا رہا ہے کہ تم نے مجھ سے مانگا، میں نے تمہاری مدد کی، لیکن تمہاری مدد میں نے فرشتے بھیجے، اور فرشتے 1000 فرشتے آئے، اور یہ فرشتوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے کفار کے، اس میں سے کتنے فرشتوں نے مارے اور کتنوں کو اصحاب نے مارا؟ تو اگر اس کو حساب لگانے پہ آ جائیں تو اس جنگ میں، کیونکہ مہاجرین کے لیے تو بہت سخت تھا، اس لیے کہ مہاجرین کے سامنے ان کے اپنے رشتہ دار تھے، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا، اور کسی کا چچا، کسی کا ماموں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو مارنا یقیناً سخت ہوتا ہے، لیکن راہ خدا میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی رشتہ داریاں آڑے میں نہیں آئیں، جن کی اور باقی دوستیاں آڑے نہیں آئی، ان کی دوستی صرف خدا سے تھی۔ ذرا دیکھیے جنگ بدر میں کس نے کس کو مارا، اور آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اکثریت کو ایک شخص نے مارا، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ لا فتح الا علی، اگر سے بعد میں آیا، لیکن یہاں پر ثابت کیا کہ لا فتح الا علی، علی نے سب کو، اکثریت کو، بعض کو علی نے خود مباشرتاً مارا، اور بعض کو جو دوسروں نے مارا وہ ان کو بھی علی کے خوف نے اور علی کی مشارکت نے، امیر المؤمنین کی مدد سے ان کو فی النار کیا۔
یہاں پر مدد کے لیے جو خدا سے مدد کے لیے پکارا تو دو مدد آئی ہے خدا کی طرف سے. ایک مدد فرشتوں کے ذریعے آئی ہے, ایک مدد شیر خدا کی طرف سے آئی ہے, ید اللہ کی طرف سے آئی ہے, اسد اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی ہے. اور یہ جو مدد آئی ہے دونوں طرف سے, اس میں سے کون سی مدد کتنی ہے اس کو دیکھ لیجئے. ایک مدد نے سارے لشکر کا صفایا کر دیا, شکست فاش دے دی مشرکین کو, اور دوسری مدد جو فرشتوں کی صورت میں آئی ہے وہ کیسے تھی, وہ کیا تھی, وہ کیا مدد تھی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن دوسری مدد کے بارے میں بہت صریح ہے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا. اللہ, اور یہ جو مدد فرشتوں کے ذریعے کی ہے, اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے صرف بشارت, فرشتوں نے آ کے لڑائی نہیں کی ہے, فرشتوں نے آ کے کسی کی گردن کو نہیں اڑایا ہے. اس لیے کہ اگر فرشتوں نے مارنا ہو قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا. یہاں ایک فرشتہ آتا اور وہ ان کو کفار کو تیس نیس کر سکتا تھا, سب تباہ و برباد کر سکتا تھا. 1000 فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ 1000 فرشتے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, ان پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ صرف آپ کو بشارت, خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے, اور وہ جو اللہ کا وعدہ تھا اس پہ آپ کو یقین دلانے کے لیے آئے تھے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا. یہ جو آئے ہیں یہ صرف آپ کو بشارت دینے آئے ہیں. ما اللہ یعنی صرف, یہ صرف بشارت دینے آئے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ یہ نہیں کریں گے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اور یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کا قلب مطمئن ہو جائے. آپ کو وہاں وہ بہت نظر آ رہے ہیں, آپ کو اپنے ساتھ بھی بہت نظر آ جائیں گے کہ بھئی اگر معنوی طور پہ نظر آئیں, معنوی طور پہ یہ کمزوری جو مسلمانوں کے دلوں میں تھی یہ کمزوری نکل گئی, اور ان کے دل جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ جو فتح ہے اور یہ نصرت ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے. یہ جو فرشتے آئے ہیں تو یہ بھی اللہ کے تھے, اللہ ہی کے تھے. یہ جو علی ابن ابی طالب نے سب کو نیست و نابود کر دیا, جو اس کے سامنے آیا اسے ڈھیر کر دیا, یہ بھی اللہ کی نصرت تھی. یہ علی نہیں تھا, یہ اللہ کی نصرت تھی, یہ ید اللہ تھا. یہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو بہت ہی بڑی کنفیوژن جو عالم اسلام میں پھیلائی جاتی ہے, اور بہت سطحی یہ آیات ایسی آیات ہیں جس سے یہ اس قسم کی کنفیوژن پھیلانے والے سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور ابھی تو ہم لحاظ کر رہے ہیں, قرآن لحاظ نہیں کر رہا, میں بہت لحاظ کر کے اس کی تفسیر کر رہا ہوں اور بہت احتراماً اس کی تفسیر کر رہا ہوں. اگر میں اسے صریح الفاظ میں بیان کرنا شروع کروں اور بیان کرنا شروع کروں کہ جو اس کے مقابل میں باتیں آتی ہیں, جو وسیلے کے خلاف باتیں آتی ہیں, اور جو یہ کہتی ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو, ہاں صرف اللہ سے مانگیں گے, اور اللہ نے پھر جن کو وسیلہ قرار دیا ہے ان وسیلوں سے بھی مانگیں گے. اس لیے کہ من نصر الا من عند اللہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب کہہ رہا ہے میں نے 1000 فرشتے بھیجے ہیں تمہاری مدد کے لیے, تم نے پکارا, مجھے پکارا, جب میں نے تمہاری استغاثہ کو سنا, میں نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے 1000 فرشتے بھیجے. ایک فرشتہ کافی تھا, 1000 بھیجے, لیکن انہوں نے آ کے کسی کو مارا نہیں ہے, انہوں نے تمہیں بشارت دی ہے, تمہارے اطمینان قلب کے باعث بنے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. جو نصر ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے, نصرت صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اس لیے کہ غالب آنے والا, بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا صرف وہ اس کی ذات ہے. قربان جاؤں اس رحم پر, اس رحمت پر, اس لطف پر, اس کرم پر جو مسلمانوں پر ہے. یہ صرف بدر کے مسلمانوں پہ نہیں ہے, تم بھی راہ خدا میں نکلو. آج بھی دشمن خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, وہ جتنے بھی زیادہ تعداد میں ہوں, وہ ٹیکنالوجی میں, اسلحہ میں جتنے بھی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں, لیکن تم اگر اللہ پہ تمہارا بھروسہ ہو, اللہ سے مدد مانگو, دیکھو فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. اور فرشتے مدد کے لیے آ کے پھر یہ نہیں کہ تم بیٹھے رہو اور فرشتے وہ کام تمام کریں گے, نہیں. مزہ تو تب ہے نا, فتح میں نے اپنے ہاتھوں سے, اپنی ہمت سے, اپنی طاقت سے, اپنی قوت سے حاصل کی ہو, اور اس وقت جب میں خود تگودو کر رہا ہوں, میں حملہ کر رہا ہوں, میں تلوار چلا رہا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہو کہ من نصر الا من عند اللہ, الا من عند اللہ, کہ
نصرت صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہوتی ہے. نصرت خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو میں نے کچھ نہیں کرنا ہے, میں نے اپنا سارا کچھ کرنا ہے, میں نے اپنا سارا وجود لگا دینا ہے. میں نے اطمینان قلب کے ساتھ, میں نے اس بشارت پر یقین رکھتے ہوئے جو خدا نے دی ہے. مومن کے لیے خدا کی طرف سے بشارت ہے, وہ اگر خدا کی راہ میں نکلے گا اسے کامیابی ملے گی, وہ ہر صورت میں کامیاب ہے, وہ ہر صورت میں کامران ہے. کیسے آئیے آگے, یہ آیتیں بہت خوبصورت ہیں, کاش اس سے زیادہ وقت ہوتا, اس سے زیادہ ان آیتوں کے ساتھ زندگی گزارتے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, یاد کرو وہ وقت بھی جب تمہاری نیندیں حرام ہو گئی تھی اور خدا نے تمہیں نیند عنایت فرمائی. اس وقت کو یاد کرو جب ان سے دشمنوں سے امن دینے کے لیے, امنۃ من, تمہیں آرام سکون دینے کے لیے خدا نے تم پر نیند کو طاری کر دیا, غنودی کو طاری کر دیا. تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی, تم سو گئے. کیسے سوئے؟ فرشتوں نے تمہیں بشارت دی, تمہیں اطمینان دلایا, تمہارے دل کو آرام کیا, اور خدا نے امن نازل فرمایا, تمہارے آنکھوں کو بھاری کیا اور تمہیں نیند آ گئی. وَإِلَّا, وہ رات سونے والی رات نہیں تھی, وہ وحشت والی رات تھی. یہاں پر تمام مشکلات میں آپ کے لیے بھی درس ہے کہ اگر صبح دشمن سے لڑنا ہے نا تو لڑ لیں گے دشمن سے. ہمارے ساتھ فرشتے ہیں, ہمارے ساتھ خدا ہے, ہمارے ساتھ مومنین کی دعائیں ہیں, ہمارے زور بازو ہے. ہم نے اپنی تمام طاقت لگا دینا ہے. ہم یا شہید ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے, اور دونوں صورت میں کامیابی ہماری ہے. شہید ہوں تو جلدی کامیابی ہے, شہید نہ ہوں تو دیر سے کامیابی ہے, اور دونوں صورت کی کامیابی سے ہم دور نہیں ہیں. اس لیے کوئی بھی مشکل ہو سکون سے سو جاؤ, جب رات آئے سکون سے سو جاؤ, آرام سے سو جاؤ. بچوں اگر صبح امتحان ہے, جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مطمئن ہو, خدا پہ توکل کرو, پہلے محنت کی ہوئی ہو, اور اس رات آرام سے سو جاؤ, تازہ دم ہو کے اٹھو. جو کام کرنا ہے نا امتحانات میں یا جس بھی مقابلے میں لڑنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ تمہارے دماغ نے کرنا ہے, تمہارے دل نے کرنا ہے, تمہارے روان اور نفسیات نے لڑنا ہے, جواب دینا ہے. اسے آرام سکون دے کر ایک مطمئن شخص کے طور پہ جاؤ. جو بھی مشکل ہوگی وہ ساری مشکلات خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی, اور تم ان کا حل ڈھونڈ سکو گے, تمہیں تصویر صحیح نظر آئے گی. ساری رات محنت کر کے پڑھ کے تھک ہار کے اگر امتحان میں جاؤ گے تو جو سوال کا جواب تمہیں آتا بھی تھا وہ بھی نہیں آئے گا. میں یہ کہتا ہوں اگر کسی کو میراتھن بھاگنا ہو تو وہ ساری رات اگر بھاگتا رہے اور صبح جا کے وہ لائن میں کھڑا ہو جائے بھاگنے کے لیے, وہ کتنا بھاگ سکے گا؟ وہ 1-2 کلومیٹر اگر بڑی ریس ہے یا 100-200 میٹر بھاگ کے وہ گر پڑے گا, اس لیے کہ وہ ساری رات بھاگا ہوا ہے. دوسرا آگے نکل جائے گا جو تازہ دم آیا ہے. اذ یغشیکم النعاس, نیند کتنی بڑی رحمت ہے, نیند کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے خدا کی طرف سے جو تمہیں عطا ہوئی ہے. جب بھی اول تو ویسی بھی اپنی زندگی کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنی سلامتی کے لیے اپنی نیند کو پوری کرو, اپنے آپ کو آرام دو, اپنے بدن کو سکون دو, اور مشکلات میں خدا تمہیں دے گا, تم خدا سے طلب تو کرو. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, اور آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کر دے. یہ پاکی 2 طرح کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کے اعتبار سے جو مشکلات میں تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس لشکر کے سامنے ہم کیسے لڑیں گے, اور اضطراب میں تھا. اس اضطراب کو کی نجاست کو, شک کی قذارت کو اس مومنین کے دلوں سے دھو دیا. پانی آسمان سے جب نازل ہوا ہے, اور اس کے علاوہ وہ جب بدر تھا پانی کفار کی طرف تھا, مشرکین کی طرف تھا, اور مسلمان جس جگہ پہ تھے وہاں پانی نہیں تھا. یہ ریتلی زمین تھی, وہ سخت مٹی کی زمین تھی. یہاں مومنین کا چلنا مشکل تھا, وہاں وہ بڑی آسانی سے چل پھر سکتے تھے, پانی ان کے پاس تھا. اور یہاں جب رات کو بارش ہو گئی ہے تو یہ مٹی مضبوط ہو گئی ہے, ریت پہ چلنا آسان ہو گیا ہے. وہاں جو مٹی ہے وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی ہے. مسلمانوں کو پانی ملا ہے, پانی اب ان کے پاس ہے, نہا دھو کر
تازہ دم ہو کر، فریش ہو کر. میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، مومنین و مومنات سے کہوں گا، اگر آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو سنور کر رکھتے ہیں، نہا دھو کے آتے ہیں، تو آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور زیادہ آپ کی صلاحیت، آپ کی شخصیت میں نکھار بھی آتا ہے، آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے پانی اتارا تاکہ ان کو پاک کیا جائے اور انہیں طاہر کیا جائے. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، کہ جو شیطان کی پلیدی ہے، نجاست ہے، اس کو تم سے دور کیا جائے. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا جائے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو خدا نے مضبوط کیا ہے. ان انتہائی نامساعد حالات میں جب نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں پر پہلے تو نیند عطا کی گئی ہے، اور اس نیند کے بعد جو وہاں پر مومنین ہیں ان کے لیے جو زمین پہ مشکل حالات تھے، اس مشکل حالات کو آسان بنا دیا گیا ہے. نیند عطا کی ہے، ایک نعمت. اس زمین کو سخت کر دیا ہے جس پہ چلنا دشوار تھا. اگر خدا پہ بھروسہ کرو تو زمین جیسی بھی ہوگی اس پہ تم بہت آسانی سے چلو گے، اس یقین کو دینے کے لیے. اور جو وسوسہ شیطانی دل میں آتا ہے، نہ جانے ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے کامیاب ہوں گے، ہم دین کے ساتھ رہیں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم فراڈ نہیں کریں گے، ہم ان ظالموں کے ساتھ نہیں رہیں گے، تو ہمارا کیا ہوگا. تمہارا بہترین ہوگا. جو تمہیں زمین صحرا نظر آ رہی ہے وہ گلستان ہو جائے گی. تم خدا کے راہ میں اطمینان سے سو تو جاؤ. اللہ اکبر. اور کچھ نہیں کرنا، تم مطمئن ہو کے سو جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو. جب آنکھیں کھولو گے تو دیکھو کہ بارش ہو چکی ہے اور پورا جو کینوس ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اور وہ جو رات کو لگ رہا تھا اور جو شیطان تمہیں دکھا رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا. اور یہ سب اس لیے ہے کہ تم اگر ہمت کرو تو دل تمہارا خدا مضبوط کرے گا، دل تمہارا خدا مضبوط کرے گا، دل تمہارا خدا مضبوط کرے گا. اگر اس کو جان لو، اگر اپنے دل کو میں تو بہت کمزور دل کا ہوں، ہائے میں یہ نہیں کر سکتا، یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، ہم ایسا کچھ کر دیں گے کہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے. تم دل ہمیں تو دے دو، ہمارے تو ہو جاؤ. تم سے زیادہ مضبوط دل کا اور کوئی بھی نہیں ہوگا. آیت 12 کی طرف انشاءاللہ ہم چلتے ہیں. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. ہم نے پہلے آیت میں آیا تھا کہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ فرشتوں سے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ مدد کریں گے 1000 فرشتوں سے. اس کے بعد آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا ہے، اور فرشتوں کو جو بات سب سے پہلے کر رہا ہے وہ یہ ہے انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. اگر آپ اضطراب میں ہیں تو آپ کے اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ فرشتوں کو بھی کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جاؤ، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہی خدا جو فرشتوں کے ساتھ ہے وہ تمہارے بھی ساتھ ہے. جب وہ تمہارے ساتھ ہو جائے پھر زمین و آسمان تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اس کائنات کے ہر شے تمہارے ساتھ ہو جائے گی. وحی کہ آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ اور جو ایمان والے ہیں انہیں ثابت قدم رکھو، ان کے قدموں کو مضبوط کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں رعب میں خود ڈال دوں گا. اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو ساری مشکلات حل ہیں. اگر یہ آیات سمجھ میں آ رہی ہوں اور ان آیات کا رب سمجھ میں آ رہا ہو، خدا سے مدد مانگی، استغاثہ کیا خدا سے خوف کی وجہ سے، جواب دیا، فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، نصرت خدا آئی اور کہا کہ من نصر الا من عند اللہ، اللہ کے علاوہ نصرت اور کسی سے نہیں آ سکتی ہے. لیکن جو نصرت آنے کے لیے فرشتے بھیجے، واسطہ بھیجا، نصرت کے لیے ذوالفقار کو بھیجا، باقی جنگوں کی بات کروں، اور نصرت کے لیے علی ابن ابی طالب لافتہ کو آپ کے درمیان بھیجا، اور ان کے ذریعے جب نصرت ہوئی ہے
اس کے بعد والی آیت میں بیان آئے گا کہ یہ نصرت اور جنہوں نے یہ جنگ کی ہے یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ان حقائق کو بھی قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ کم سنا ہے، ان حقائق کو ہم کم سنتے ہیں، اس لیے یہاں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ سری باتیں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کے اتنے واضح اشارات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم اور دنیا میں رہتے ہیں. ذرا اس دنیا سے نکلیں، قرآنی دنیا میں آئیں. وحی ہو رہی ہے ملائکہ کی طرف، ملائکہ سے کہہ رہے ہیں جاؤ مومنین کے قدموں کو مضبوط کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ملائکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور کفار کے دل میں جو رعب ڈالنا ہے ملائکہ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ڈال دوں گا. یہ کیا ہو گیا؟ وہ کام جو کفار کے ساتھ ہے وہ خود ڈائریکٹ کر رہا ہے، اور جو مومنین کے ساتھ ہے وہ واسطے سے کر رہا ہے. یعنی اگر واسطے سے ہو تو یہ خدا کی رحمت ہے، محبت ہے. ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ خدا اگر اطمینان کے لیے بھی ہم سے ڈائریکٹ ہو جائے تو شاید ہم اسے برداشت نہ کر سکیں. یہ رحمت خداوندی ہے کہ مومنین کے لیے واسطہ ہے، کفار کے لیے واسطہ نہیں ہے. جو واسطے کے ذریعے کے وسیلے کے قائل ہیں وہ مومنین ہیں، اور جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ اللہ اکبر. کتنا واضح بیان فرما دیا ہے، اور ایسے بیان کیا ہے کہ وسیلے کا انکار کرنے والے اسے جھوم جھوم کے ابھی پڑھیں گے، تراویح میں بھی پڑھیں گے، باقی دنوں میں بھی پڑھتے رہیں گے، اسے خوبصورت آوازوں میں بھی پڑھیں گے، لیکن سمجھتے کیا ہیں خدا جانے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق. اس کے بعد اب یہ فضربو سے پہلے جو ہے وہ ملائکہ سے کہا، انی معکم، ملائکہ سے کہا جا رہا ہے. فضربو فوق الاعناق کہ ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگا. وضربو منہم کل بنان، ان کے ہاتھ اور پاؤں کے پوروں پر وار کرو. یہ جو تمام پورے ہیں جسم کے ان پر وار کرو. یہ حکم پھر مسلمانوں کے لیے ہے، یہ مجاہدین کے لیے ہے، یہ بدریون کے لیے ہے. اس لیے کہ فرشتوں نے تو گردنیں نہیں اڑائی، فرشتوں نے تو پاؤں اور ہاتھ پر ضرب نہیں لگائی ہے. پھر یہ جو خطاب آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر ان کے ہاتھ پاؤں کے پوروں پہ اگر ضرب مارو گے وہ بے جان ہو جائیں گے، وہ ڈھیر ہو جائیں گے، اور پھر ان کی گردن پہ حملہ کرنا آسان ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے، لیکن سیاق بھی اور ہمیں جو معلوم بھی ہے اس کے مطابق یہ فرشتوں سے نہیں ہے، یہ خطاب جو ہے وہ مجاہدین سے ہے، بدریین سے ہے، اصحاب سے ہے، مومنین سے ہے، اور مسلمین سے ہے، جو بھی آپ ان کے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. کیوں ان کے گردنوں کو اڑانا ہے، گردنوں کو مارنا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. ذالک بانہم شاقوا، انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا. یہاں پہ جو بڑی مخالفت ہے اس پر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم آ رہا ہے، اور یہاں پر پھر مجادلے کی بات بھی آ رہی ہے، سننے کی بات بھی آ رہی ہے، مخالفت کی باتیں آوازیں بھی آ رہی ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اگر تم اپنے ہو کر بھی، سمجھ کر بھی، ایمان لانے کے بعد بھی میدان جنگ چھوڑ جاؤ، نہ لڑو، فرار کر جاؤ، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کے لیے فإن اللہ شدید العقاب، اللہ جو ہے وہ سخت ترین عقاب کرنے والا ہے. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. ذالکم، یہ ہے تمہاری سزا، فذوقوہ، بس اسے چکھ لو، وان للکافرین عذاب النار، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیر لینا، بھاگنا نہیں ہے، فرار نہیں کرنا ہے. میدان جنگ سے فرار کون فرار کر سکتا ہے؟
کوئی مسلمان فرار نہیں کر سکتا، کوئی مومن فرار نہیں کر سکتا۔ کیوں فرار نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ خدا کی راہ میں جنگ کریں گے تو احد الحسنین ہے کہ آپ کو یا موت یعنی شہادت یا نصرت فتح آپ کو ملے گی، دونوں صورت میں آپ قابل رشک کامیابی پر ہیں۔ ان دو کامیابیوں کو چھوڑ کر جو بھاگ رہا ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی بھی شخص ناکامی پسند نہیں کرتا، بس یہ جو بھاگ رہا ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا کر کے یہ جو دو راستے آپ نے دیے، یہ بھی فتح اور یہ بھی فتح، شہادت ہو بھی تو سعادت فتح، اور اگر لڑکے جیت گئے تو بھی فتح، ان دو راستوں کو چھوڑ کر میں تیسری راہ پہاڑ پر لوں گا، اس میں میری بچت ہے۔ یہ خدا کے ان فرامین کا، رسول خدا کے احکامات کا انکار ہے، اور ان کا جو رسول خدا کے فرامین کا انکار کر رہے ہوں ان کے لیے قرآن نے بہت واضح کہا ہے کہ من یشاقق اللہ ورسولہ، کہ جو رسول اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، پھر خدا کا عقاب انتہائی شدید ہے۔ مسلمان بھاگ نہیں سکتا، مومن بھاگ نہیں سکتا۔ یہاں پہ واضح کہا جا رہا ہے جب میدان جنگ میں آ جاؤ تو پھر بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا منع ہے۔ مومن نہیں بھاگتا ہے، مسلمان نہیں بھاگتا ہے۔ بھاگنے والے کے لیے پھر اگلی آیت سن لیجئے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس روز جب آپ کا کہیں بھی جو اصحاب تھے وہ یا جو آپ کبھی بھی اگر آپ کا آمنا سامنا کفار سے ہو جائے، کفار سے آپ کی جنگ ہو جائے تو پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور اس روز جنگ کے دن کسی نے اگر کوئی بھاگا، کسی نے اگر پیٹ دکھائی، الا متحرفا لقتال، اب یہاں پہ دو استثناء ہو رہے ہیں کہ بھاگ نہیں سکتے ہو، پیٹ نہیں دکھا سکتے ہو، سامنے رہنا ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب کی زرہ جو ہے وہ سامنے سے ہوتی تھی، پشت پہ زرہ نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا یا علی یہ پشت پہ زرہ کیوں نہیں؟ کہا میں نے کبھی دشمن کو پیٹ نہیں دکھائی، میرے پشت پہ زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی دشمن کی یہ ہمت نہیں تھی کہ علی کے نزدیک آ جائے، علی سے گزر کے علی کے پیچھے چلے جائے، زندہ بچے گا تو جائے گا۔ علی نے کبھی کسی کو پیٹ نہیں دکھائی، زرہ کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن مومنین کو، مسلمین کو دو جگہ پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ ایک متحرفاً لقتال، کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ اگلے حملہ کو ڈاج دیتے ہیں، آپ ہٹ جاتے ہیں، آپ متحرف ہو جاتے ہیں، اس کی تلوار کے زد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی جنگی ٹیکٹک کے طور پہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تلوار سامنے چلی، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے دائیں ہو گئے، آپ بائیں ہو گئے۔ یا متحیزاً الی فئۃ، کہ آپ جو ہے اکیلے رہ گئے ہیں، آپ کا جو لشکر ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، آپ اگر اکیلے رہ گئے اور اکیلے اس لشکر سے میں جنگ نہیں کر سکتے، آپ بھاگیں گے اور بھاگ کے اپنے لشکر کے ساتھ باقی سائر مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے تاکہ مل کے حملہ کر سکیں۔ یہ حکم تو نہیں ہے کہ ایسے ہی کٹ مارو اور مت بھاگو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان دو چیزوں کو استثناء کیا جا رہا ہے کہ ایک جنگی ٹیکنیک کے طور پر اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں، دو اپنے مجاہدین سے پیوست ہونے کے لیے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان دو کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ جو ایسے بھاگے کہ پھر وہ ان کو دو تین دن بعد جا کے بتایا گیا کہ بھائی آ جاؤ واپس، جنگ احد ختم ہو گئی ہے اور رسول خدا بھی سالم ہے، اسلام ختم نہیں ہوا ہے، ان کے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فقط باء بغضب من اللہ، اگر بھاگے ہو تو پھر غضب خدا میں گرفتار ہو گئے ہو۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ اچھا، اب یہ انتہائی واضح آیت ہے کہ اسلامی جنگ میں آپ فرار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلامی جنگ سے آپ اگر فرار کر جائیں
تو یہ مکتب مذہب کی تضعیف ہے۔ اور اگر اس جنگ سے آپ فرار ہو جائیں جس میں رسول خدا ہیں، تو یہ تو رسول خدا کی جان کو آپ خطرے میں ڈالنا ہے، اسلام کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ وہاں اسلام کا سارا دار و مدار آپ چند لوگوں پہ ہے، 313 پہ ہے، ان چند اصحاب پہ ہے۔ یہ اگر بھاگ جائیں تو یہ انہوں نے صرف ایسا جرم نہیں کیا کہ ذاتی جرم ہو، بلکہ ایسا جرم کیا جس سے پورا اسلام خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور پورا اسلام ہی ختم ہو سکتا ہے، یا رسول خدا کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو بھاگنے والے ہیں، جن کا اللہ کی اس وعدے پر کہ احد الحسنین، کہ دو حسنات میں سے ایک تمہیں ملے گا، اس پہ بھی ان کا یقین نہیں ہے، اس بھاگنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ تو کچھ لوگ آ کے اس میں توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی اس صراحت کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بدر میں بھاگنے والوں کے لیے ہے، یعنی باقی جنگوں میں بھاگنے کی اجازت دلا رہے ہیں۔ یہ ایمنسٹی آ رہی ہے، NRO آ رہا ہے۔ خدا یہاں پر واضح الفاظ میں پیش کر رہا ہے، اور یہ آیت جنگ کے بعد آئی ہے۔ اولاً جنگ بدر سے کوئی نہیں بھاگا ہے، یہ اگر کہیں یہ جو اتنا جنگ سے بھاگنے والوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں جب حالت دیکھی تو آنے والے احد کا کیا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے ان آیات میں، اور ان جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب آنے والی جنگوں میں بھاگنے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور بھاگنے والوں کا مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا منزل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب جنگ بدر سے کوئی نہیں بھاگا، تو نہ بھاگنے والوں کے لیے تو خدا آیت نازل نہیں کرے گا، یہ آنے والے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مورد سے مختص نہیں ہے۔ اگر ہم قرآنی آیات کو صرف اس وقت کے لیے لے لیں جس وقت وہ نازل ہوئی ہے، تو پھر تو آج ہمارے لیے وہ ہوگا ہی نہیں، ہمارے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سارا قرآن ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ سب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یعنی ہم بھاگ سکتے ہیں، ابھی اسلام پہ وقت آ جائے اور ہماری ضرورت ہو، اور ہم بھاگ سکتے ہیں، سارے مسلمان بھاگ جائیں اور پاکستان کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ ہمارے لیے فرار جائز ہے؟ نہیں، ہمارے لیے فرار جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہم بات والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس سے پھر کیوں مشکل پیش آتی ہے، جبکہ یہ احادیث بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں جس کے بعد کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے۔ پھر آپ اور کچھ نہ گنائیں کہ اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک شرک کرنے والا، اگر شرک مشرک ہے، اس کے بعد اس کی ساری نیکیاں، کوئی نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا، والدین کا حق ادا نہ کرنے والا، والدین کا حق ادا نہ کرنے والا، والدین جن کے والدین سالم ہیں، قدر کرو اپنے والدین کی، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کا حق ادا کرو، اپنے والدین کے ہاتھ چومو، اپنے والدین کے احسانات کو جانو، اپنے والدین کو خوش کرو۔ خدا کو خوش کرنے کا اس سے آسان راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے والدین کی خدمت میں جایا کرو، ان کو فون کیا کرو، اگر ان تک پہنچ سکتے ان تک پہنچا کرو۔ تم نہیں جانتے وہ تمہاری صورت دیکھ کے کتنا خوش ہو جاتے ہیں، تمہیں دیکھ کے ان کو کتنی تازگی، تراوت اور زندگی ملتی ہے۔ والدین کا حق ادا نہ کرنے والے کی کسی اور نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسرا، صحیح مسلم، صحیح بخاری، تمام احادیث، قرآن، احادیث کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی صریح آیت کہ جو جہاد فی سبیل اللہ سے فرار ہو جائے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اور عجیب جملہ عربوں نے کہا ہے کہ فرار عار ہے، لیکن اگر کوئی علی کی تلوار سے فرار کرتا ہے تو وہ عار نہیں ہے۔ علی کی تلوار سے فرار ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، وہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی علی کی تلوار کے سامنے آ گیا تو پھر وہ بچتا نہیں ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، کہاں سے شروع ہو رہی ہے بات شروع ہوئی ہے انفال سے، کہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ میں نے لوٹا ہے، یہ میرا ہے۔ کہا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور یہ حکم تم پہ بہت گراں گزر رہا ہے۔ اور یہ تمام آیتیں نازل ہونے کے بعد، یہ جنگ تو ہم نے کی تھی، لڑائی ہم نے کی تھی، جان ہم نے خطرے میں ڈالی تھی، کفار کو ہم نے مارا تھا، مارنے والے کم تھے اگرچہ، کفار کو ہم نے مارا تھا، اور جو مال غنیمت مل گیا وہ اللہ اور اس کے رسول لے گئے۔ اللہ اکبر! یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے قرآن یہاں انتہائی خوبصورت حل کر رہا ہے، انتہائی لطیف بیان ہے۔
فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے کسے قتل کیا؟ جو تم ابھی دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نے کیا ہے، تم نے تو کوئی قتل کسی کو قتل نہیں کیا ہے، جسے قتل کیا ہے اسے اللہ نے قتل کیا ہے۔ اب دیکھ لیں اس پہ، پھر میں ابھی فی الحال زیادہ نہیں بولتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب آپ نے کنکریاں پھینکی، جب جنگ شروع ہونے والی تھی اور وہ بہت زیادہ اعتماد میں تھے دشمن اور مشرکین، اور یہاں مسلمان خوف زدہ تھے، تو رسول خدا نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ مجھے ایک مٹھی کنکریوں کو لا کے دو، اور وہ کنکریاں آپ نے لی، اور آپ نے وہ کنکریاں جو ہیں وہ کفار کی جانب پھینک دی۔ اس کنکریوں سے ہر کافر کے آنکھ میں کوئی کنکری گئی، اور پھر ان کی بینائی، اور نہ کہ بینائی چلی گئی، لیکن ایسا ہو گیا کہ پھر ان کو جو تھا وہ 313 نظر نہ آئے، ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا۔ وما رمیت اذ رمیت، جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا۔ ادھر مجاہدین کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ رسول سے فرما رہے ہیں ما رمیت، آپ نے نہیں مارا، کنکریاں آپ نے نہیں ماری، اذ رمیت، جب آپ نے ماری۔ یہاں نہیں کہا کہ کفار کو تم نے قتل نہیں کیا جب تم نے قتل کیا، تم ہو ہی نہیں، تمہارا کوئی ذکر یہاں ہے ہی نہیں قتال میں، یہ تو ہم نے کیا سارا، تم میں ہمت ہم نے دی، تمہیں اطمینان ہم نے دیا، تمہارے لیے زمین فراہم ہم نے کی، ان کے دل میں رعب ہم نے ڈالا، تمہاری نصرت کا انتظام ہم نے کیا، اور ہمارے ہاتھ نے یہ تمام فتح تمہیں دلائے، تم مائنس ہو گئے۔ لم تقتلوہم، تم نے قتل کیا ہی نہیں ہے، ما رمیتا، آپ نے پھینکا ہی نہیں ہے، اذ رمیتا، لیکن آپ نے پھینکا ہے، آپ کا ہاتھ اگرچہ میری طاقت سے، میری قدرت سے یہ آپ کا ہاتھ ہلا ہے، وہاں پر بھی مجاہدین نے جو مارا ہے، انہوں نے جو تلوار چلائی ہے، وہ تلوار بھی اللہ کی طاقت سے چلائی ہے، لیکن اس ہاتھ میں اور یہ رسول خدا کے ہاتھ میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اس ہاتھ کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے ما رمیتا اذ رمیتا، جب آپ نے مارا تو آپ نے نہیں مارا۔ یہاں مومنین سے کہا جائے تم نے تو مارا ہی نہیں، ہم نے مارا، لیکن جب آپ نے مارا وہ ہم نے مارا ہے۔ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس وقت اچھا بلکہ اللہ نے کنکری پھینک تاکہ اپنی طرف سے مومنین کو بہتر آزمائش سے گزارے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا، ان اللہ سمیع علیم، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تھی تمہاری بات، اور رہی کافروں کی بات تو اللہ ان کی مکاری کا زور توڑ دینے والا ہے، موہن کید الکافرین۔ اگر ہم اس خیال میں رہیں کہ کافروں کی جو وہ ہے مکاریاں ہیں، ان کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے آگے ہم ٹھہر نہیں سکتے، تو یہ قرآنی فکر نہیں ہے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا اور کفار کا مقابلہ نہیں ہے، کفار اور اللہ کا مقابلہ ہے، تم نے نہیں کیا، فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے کیا ہے، تم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی طاقت سے کیا، اللہ کی نصرت سے کیا، اللہ کے فرشتوں کی مدد سے کیا، اللہ نے جو بارش برسائی، اللہ نے جو تمہیں سلایا، سب کچھ خدا نے کیا۔ تم اگر تم ہوتے اور تمہاری تدبیر ہوتی اور تمہاری طاقت ہوتی تو تم ابھی نیست و نابود ہو چکے ہوتے، اور وہ ابو سفیان صحیح کہتا تھا، تم ایک ہی لقمہ ہو اور ان کے غلام بھی آ کے تمہیں لے جا سکتے تھے۔ وما رمیت اذ رمیت، رسالت مآب کا جو عمل ہے اس کی قیمت ہے، اس کی قدر ہے، لیکن پھر بھی جو آپ نے مارا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے نہیں، وہ ہم نے مارا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ لیبلی من المؤمنین، اس لیے کہ مومنین کا بہترین امتحان، بہترین آزمائش لی جا سکے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں
آپ کو بہت بڑا درس ملا، اس وقت اصحاب کو ہی ملا، آج آپ کو بھی یقین ہے یہ سب کچھ ہوا ہے، ہمیں بہت بڑا درس ملا کہ ہم اگر خدا پر بھروسہ کریں اور خدا کے احکامات کو مانیں اور خدا کے خاطر راہ میں نکل جائیں تو دشمن کی جتنے بھی وہ ہوں مکاریاں ہوں، ان کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کافر کی مومن پر بالادستی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے، اس وعدے پر یقین کرنے والا کوئی ہو اور اس یقین سے کافروں سے لڑنے والا کوئی ہو تو پھر فلم تقتلوہم، تم نہیں لڑ رہے ہو، خدا خود لڑ رہا ہے، تمہیں یہ شرف دیا ہے کہ تم ایک سپاہی کے طور پر یہاں ہو، کافروں کی ہر مکاری کا زور توڑ دیا جائے گا اور ان کا مکر ومکروا ومکر اللہ، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو اور مومن ہو کر اس طرح میدان میں نکلو اور مشکلات کا سامنا کرو۔ یہاں پر آیت 19 ہم انشاءاللہ کل سے مراد یہ ہے کہ نیکسٹ ہمارا جب سیشن ہوگا اس وقت کریں گے۔ یہاں پر جنگ بدر میں مسلمانوں کے سامنے دو راستے تھے، ایک مشکل اور ایک آسان، اور آسان راستے میں مال بہت زیادہ تھا، مشکل راستے میں جان جانے کا خطرہ تھا۔ اللہ نے مشکل راستے کو اپنایا ہے اور اس مشکل راستے کے ذریعے جو حاصل ہوا ہے وہ وقتی نہیں تھا، اگر وہ تجارتی مال لے لیا جاتا تو وہ وقتی فائدہ ہوتا، یہاں ایسا فائدہ دیا کہ پھر مشرکین کے لیے سنبھلنا ممکن نہیں ہوا اور ان میں وہ رعب آ گیا کہ یہ مسلمان اتنے کم ہو کر شکست دے سکتے ہیں اور اتنے کم ہو کر یہ ہمیں ذلیل و خوار کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایک اعتماد آ جاتا ہے، اور یہ ریاست مدینہ کی ابتدا اس جنگ سے پڑی اور پھر مسلمانوں کو طاقت ملتی چلی گئی، شوکت ملتی چلی گئی، مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کی زندگی میں بھی جو چھوٹی چھوٹی جنگیں آئیں گی ان جنگوں کو لڑو، اس جنگ کو لڑنے سے گھبراؤ نہیں، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرو، خدا کی طاقت پر بھروسہ کرو، خدا کی عزت پر بھروسہ کرو، خدا کے اقتدار پر بھروسہ کرو، اور اگر آپ کا دشمن مکاریاں کر رہا ہے تو اس کی جتنی بھی مکاریاں زوردار کیوں نہ ہو، اس مکاریوں کو کمزور کرنے والا، اس کا زور توڑنے والا ہے نا، ان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ بھی صرف بدر کے لیے تو نہیں ہے، جیسے بھاگنے والے صرف بدر کے لیے نہیں تھے، یہ بھی صرف بدر کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے خلاف بھی اگر آپ مومن ہیں، آپ خدا کی طرف ہیں، آپ کے خلاف اگر کوئی آ گیا تو آپ کو نہیں لڑنا، آپ کی جگہ خدا لڑے گا۔ آپ کی جگہ خدا کب لڑے گا؟ جب آپ ایمان والے ہو، جو خدا نے کہا ہے جاؤ تو صحیح، تلوار تو اٹھاؤ، قدم تو بڑھاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے میں سارا منظر نامہ تبدیل کر دیتا ہوں، زمین و آسمان تمہارے حق میں بدل دیتا ہوں، اور تمہارا دشمن تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، اسلحہ میں زیادہ ہونے کے باوجود اسے کیسے خوف اور رعب میں مبتلا کر دیتا ہوں، اسے رعب اور خوف میں مبتلا میں ڈائریکٹ کر دوں گا۔ تمہاری نصرت میں اپنے خاص بندوں کے ذریعے کروں گا، اپنے فرشتوں کے ذریعے کروں گا، وسیلے کے ذریعے کروں گا، واسطے کے ذریعے کروں گا۔ تم ان واسطوں کو پھر شرک اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے دور نہ کر دینا۔ یہ قرآنی پیغام ہے، اس قرآنی پیغام کو ہم خدا کرے لے سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو حاضر ہوں، اور کل میں نے سوالات نہیں لیے تھے، اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ ظاہراً سوالات نہیں ہیں۔ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طاعات و عبادات کو، قیام و سیام کو اس ماہ مبارک میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے توقف کیا تو ہم سمجھے شاید کوئی دوسرا سوال پوچھ رہا ہے اور ہمیں آواز نہیں آ رہی، سوری۔ جی بسم اللہ۔ مجھے پوچھنا تھا آغا صاحب کہ اس آیت کے تو یہ جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یہ تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن آپ سے یہ پوچھنا تھا، انا اور انا جو قرآن میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انا اور انا جو ہے، دونوں کے میننگ ایک ہی ہے نا؟ الف نون کے اوپر تجدید، اور زیر کے ساتھ بھی ہے، زبر کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے میننگ ایک ہی ہے نا؟ بے شک۔ تو کیا جی اس کے استعمال میں فرق ہے؟ مطلب گرامیٹیکل اس میں کوئی
ٹیکنیک ہے جو یہ دونوں اگر میننگ ایک ہیں تو ان کے پڑھنے میں جیسے مسٹیک اگر ہم کرتے ہیں زیر زبر پیش کی تو کہتے ہیں نا کہ معنی الگ ہو جاتے ہیں تو گناہ گار ہوتا ہے انسان پڑھنے میں قرأت میں. جی تو اچھا، مجھے یہ اولا پوچھنا تھا. یہاں پر ان اللہ و ان اللہ دونوں ایک ہی معنی میں بھی ہیں، اور وہ پھر انا اور معانی میں بھی ہے. وہ اس سب میں ہم نہیں جاتے، صرف اگر کبھی انا ہے کبھی انا ہے اس میں فرق مشکل نہیں ہے. یہ جو ہے نا حرف تاکید کے لیے ہے ابھی تک اتنا سمجھنے کے لیے، اور پھر انا اور معنی میں بھی ہے، وہ اس کو اگر ہم نہیں چھیڑتے. رہ گیا کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کہیں ہم سے زیر زبر آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اگر بغیر قصد کے غلطی سے ہو گئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر میں صحیح کر سکتا ہوں اور میں تساہل اندیزی کے اس کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے میں ایسے ہی رہتا ہوں اور میں بہتری کی جانب نہیں جاتا ہوں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی قرات کو بہتر کریں اور قرآن کے ساتھ مانوس رہیں، قرآن کو زیادہ پڑھیں، اور اس قسم کی غلطیوں سے بھی ہم پرہیز کریں تو بہتر ہے انشاءاللہ. تو آغا صاحب، قرآن کے جو دورے قرآن ہوتا ہے امام بارگاہ میں انتظام ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں، تو ہماری جب باری آئی تو اہل الکتاب تھا لیکن منہ سے اہل الکتاب، تو خواہر نے تصحیح کی. تو میں نے ان سے بعد میں پوچھا تھا کہ میننگ میں فرق آ جائے گا کیا؟ گناہ گار انہوں نے بتایا تھا کہ زیر زبر پیش کی غلطی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو میں نے کہا کہ میننگ تو دونوں کی ایک ہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا ہم کسی عالم سے آپ کو پوچھ کے بتائیں گے. تو ہم نے کہا آج آپ سے پوچھ لیتے ہیں. جی نہیں، دیکھیے زیر زبر سے معنی فرق کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس تو سے خاصا فرق. اہل الکتاب اور اہل الکتاب میں تو فرق ہوگا معنی میں. نہیں دیکھیے، وہ کب اہل الکتاب ہوتا ہے اور کب اہل الکتاب ہوتا ہے اس سے فرق ہوتا ہے. آپ نے تو غلطی سے پڑھا ہے نا، اس لیے، ٹھیک ہے نا. یہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جملے کی بناوٹ جی جی، جملے میں میں وہ عربی اس میں کوئی عربی فرق میں، ہوتا ہوگا. جی میں جی، عربی میں جب آپ اعراب دیتے ہیں، کیونکہ پھر ابھی عربی آپ کو زبان نہیں آتی، اس لیے میں مثالیں بھی میں آپ کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں. عربی میں یہی اعراب بتاتے ہیں کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ ہے کیا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے فتحہ دے دیا تو وہ مفعول ہے، آپ نے اگر ضمہ دے دیا تو وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا سٹیٹس جو ہے پورا چینج کر دیتا ہے اس لفظ کا، ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر غلطی سے ہم سے وہ ہو رہا ہے، ہمارا معنی تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، غلطی سے ایک لفظ کبھی آگے پیچھے ہو گیا، اس میں حرج نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ معنی تبدیل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک، اللہ اللہ کہیں گے، اللہ فاعل ہے، ان اللہ، یا کہیں اور اگر اللہ کو منصوب پڑھیں گے وہاں پہ وہ معنی مفعول کا ہو جائے گا. تو پھر اس میں خاصا فرق ہے. انما یخش اللہ، یہ جو وہ ہے نا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ اللہ، میں آپ غلط بھی نہیں پڑھنا چاہتا، اگر آپ مثلا جو کہ صحیح ہے ان اللہ انما یخش اللہ ہے، وہ کہ خدا سے ڈرتے ہیں، ٹھیک. اگر آپ اس کو ضمے سے پڑھ دیں گے تو ہوگا کہ خدا ڈرتا ہے، پھر ڈرنے والا خدا ہو جائے گا. اگر فتح سے پڑھتے ہیں تو جس سے ڈرا جاتا ہے وہ خدا ہو جائے گا. یہاں العلماء او ہے، وہ ضمہ جو ہے علماء کے اوپر ہے. اگر اس کو آپ تبدیل کر دیں گے اعراب کو تو پورا معنی تبدیل بھی ہو جائے گا اور پھر وہ بالکل غلط اور اس کی طرف معنی چلا جائے گا. تو اس لیے یہ احتیاط ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم سیکھنے کے عمل میں ہیں تو سیکھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اگر غلطی ہو گئی، غلطی کسی نے متوجہ کر دیا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اسے تشکر کے ساتھ قبول کر کے اپنی غلطیوں کا اصلاح کرنا چاہیے. جی بالکل، جی بالکل. ایک اسی طرح معذرت، اگر کوئی اور جی دوسرا سوال نہیں ہے تو میں پوچھ سکتی ہوں آغا صاحب. جی فرمائیں. جیسے عربی زبان میں کنیتیں ہوتی ہیں، ابا عبداللہ بھی ہے، ملتا ہے زیارت کی کتاب ہم زیارت پڑھتے ہیں اس میں ابا عبداللہ، ابی عبداللہ بھی یوز ہوتا ہے، ابو عبداللہ، معنی تو ایک ہی ہیں. تو وہی بات ہے کہ اس کے استعمال میں فرق ہے. نہیں نہیں، معنی ایک نہیں ہوتا نا. ابھی ہم نے آپ کو مثال دی نا کہ اللہ جو ہے وہی ایک اللہ ہے. اللہ اگر ایک اعراب کے ساتھ ہوا تو وہ اللہ فاعل ہو جاتا ہے، دوسرے اعراب کے ساتھ ہوا تو اللہ مفعول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو
تبدیل ہوتا ہے اسی طرح تبدیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا آنے والا جو ہے وہ مثلا ابا عبداللہ ہیں تو وہ ابو عبداللہ ہو جائے گا, وہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی پر مارا جا رہا ہے تو وہ ابا ہو جائے گا. تو یہ اس کے اس اسٹیٹس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر فاعل ہے, یہاں مفعول ہے, یہاں پہ وہ حالت ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو جو ہے یہ اعراب بیان کر رہے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ تبدیلی بہت بڑی ہو جاتی ہے, بعض جگہوں پہ تبدیلی بڑی نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان تبدیلیوں سے معنی تبدیل ہوتا ہے. اسی لیے جہاں پر ابو ہے وہاں ابا نہیں کر سکتے, ابھی نہیں کر سکتے, وائس ورسا. زیادہ دعائے توسل پڑھتے ہیں ان میں تمام ائمہ کے اس کے ساتھ نیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں, اس میں سب کے ساتھ ابا الحسن آبا جعفرین اسی طرح ہے, اس میں کوئی ہمیں غلطی نہیں کرنی, اسے صحیح سے اسی طرح پڑھنا ہے. یہ جی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. نا. جی 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 جی, شکریہ, بہت ممنون ممنون. جزاکم اللہ. جزاک اللہ صاحب. جزاک اللہ. نیکسٹ کلاس انشاءاللہ منڈے کو ہوگی, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے نیکسٹ ویک انشاءاللہ 10 بجے. جزاک اللہ. السلام علیکم.